پڑھیے. ما سبق میں یہ بتلایا تھا کہ ایک اشکال کہ سیرت کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سریے ابو قتادہ میں 200 اونٹ اور 2000 بکریاں غنیمت میں حاصل ہوئی تھی. دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ جس لشکر میں سے یہ سریہ الگ کر کے بھیجا گیا تھا بنو غطفان کی طرف، وہ لشکر 4000 افراد پر مشتمل تھا. تو 4000 لشکری اور 200 کل اونٹ، تو ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ کیسے آئے؟ یہ اشکال تھا. اس کا جواب یہ دیا گیا، پہلا جواب کہ 200 اونٹ تو اس سریے کو حاصل ہوئے تھے، اور پھر بڑے لشکر کو تو بڑا غنیمت حاصل ہوا ہوگا، تو سب ملا کر اتنے ہو گئے ہوں گے کہ ہر ایک کو 12 اونٹ مل جائیں. دوسرا جواب جس پر امام ابو داؤد کا زیادہ زور ہے کہ اس روایت کے اندر جیش کا ذکر کسی راوی کا وہم ہے. 2 صورتیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ مدینے ہی سے ایک مختصر جماعت تشکیل کر کے بطور سریہ کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، کسی بستی کی طرف. اور دوسری شکل یہ ہے کہ بڑا لشکر ہے، کسی بڑی مہم پر جا رہا ہے، جاتے وقت یا واپسی کے وقت ان میں سے چند آدمیوں کا انتخاب کر کے اور ایک جتھا اور سریہ بنا کر بھیج دیا گیا. تو یہاں پہلی صورت پیش آئی. یہ نہیں کہ ایک لشکر جا رہا تھا، اس لشکر میں سے، سمجھ گئے نا، بلکہ اس سریے ہی کو جو ہے جو غنیمت حاصل ہوئے اور وہ 15-16 آدمیوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ہر ایک کو 12 یا 13 اونٹ ملے تھے. چنانچہ جو لوگ جیش کا ذکر کرتے ہیں اس جیش میں سے یہ سریہ تشکیل پایا تھا، تو ان کی روایت کو کمزور دکھایا کہ ان کے مقابلے میں مالک ابن انس کی روایت ہے، جو ان لوگوں سے جو جیش کا ذکر کرتے ہیں کہیں زیادہ اونچے مرتبہ کے حامل ہیں، لیکن ان کی روایت میں جیش کا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ عبید اللہ عن نافع کی روایت ہے، اس میں بھی ذکر جیش نہیں ہے. اور بھی بعض لوگوں کی روایت ہے جس میں ذکر جیش نہیں ہے. اب یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان لوگوں کو جنہیں بھیجتے تھے بطور نفل کے دیتے تھے، خاص طور سے سوائے عام لشکر کے حصے کے، اور خمس واجب ہے ان سب میں. پڑھی.
فخرج بجمل أو بجملين واكتسوا وشبعوا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز نکلے 315 افراد کو لے کر. ہم نے بتلایا تھا کہ بدرین کی تعداد میں روایات مختلف ہیں. مشہور اور راجح ایک 313 تھے، لیکن روایت 315 بھی ہے، 317 بھی ہے، 319 بھی ہے. چنانچہ یہاں روایت میں 315 ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انہم حفاتن فاحملہم. اے اللہ، یہ لوگ ننگے پیر ہیں. ننگے پیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ننگے پیر ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ پیر میں جوتے چپل نہیں ہیں، ہے نا. اور ننگے پیر ہونے کا مطلب ہے کہ سواری نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بجائے سواری کی پشت پر پیر لٹکا کر بیٹھنے کے زمین کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. یہاں دوسرا ہی معنی مراد ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ اگر پہلا معنی مراد ہوتا کہ ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تو پھر آگے کیا کہتے کہ اللہ انہیں جوتے عطا فرما. لیکن یہاں یہ نہیں ہے. اللہم انہم حفات فاحملہم، اے اللہ یہ ننگے پیر ہیں یعنی بے سواری کے ہیں، فاحملہم انہیں سواری عطا فرما. اللہم انہم عورات فاکسوہم کسا یکسو الامر منہ اکسو فاکسوہم، اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو انہیں لباس پہنا. اللہم انہم جیاعون، جائعون کی جمع، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، فاشبعہم انہیں شکم سیر فرما. اب راوی بیان کرتے ہیں ففتح اللہ لہ یوم بدر. نبی کی دعا یقینی طور پر مقبول ہوتی ہے، چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے دن فتح عطا فرمائی. پس لوٹے وہ جس وقت بھی لوٹے اس حال میں کہ نہیں تھا ان میں کا کوئی شخص مگر یہ کہ وہ لوٹا ایک اونٹ لے کر یا 2 اونٹ لے کر. وقتسو اور انہوں نے کپڑے بھی پائے، وہ شبعو اور وہ شکم سیر بھی ہوئے. باب تھا باب فی النفل للسریۃ تخرج من العسکر. پچھلے صفحہ پر کیا سریہ کو نفل دینے کے بیان میں جو بڑے لشکر میں سے نکل کر کہیں گیا ہو. تو یہاں کون سا لشکر تھا جس میں سے الگ ہو کر کے جو ہے بدر گیا؟ یہ تو سیدھے مدینہ سے نکلے تھے نا، مدینہ ہی سے لے کر کے براہ راست بدر پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ترجمۃ الباب سے مطابقت کیا رہی؟ بھئی یوں سمجھ لیا جائے کہ لشکری سارے صحابہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. تو گویا مدینہ ہوا معسکر، لشکر کے قیام کی جگہ. اس میں سے آپ صرف 315 افراد کو لے کر گئے تھے، سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ 315 افراد کیا ہوئے؟ یہ سریے کے درجے میں ہوئے، سریہ کے درجے میں ہوئے. لشکری سارے صحابہ ہیں جن کا قیام کہاں تھا؟ مدینہ کے اندر. تو مدینہ کیا ہوا؟ معسکر، جائے لشکر. اس میں سے 315 افراد کا انتخاب کر کے آپ انہیں بدر لے گئے. تو یہ 315 افراد کی جو جماعت ہے یہ بمنزل سریہ کے ہو گئی. چلو ایک بات تو ہو گئی، لیکن ان کو نفل کہاں ملا؟ بدر میں جو اموال غنیمت حاصل ہوئے پہلے روایت آ چکی ہے، پچھلے صفحہ پر ہے قسمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسوا. اموال غنیمت کو بدرین کے اوپر برابر برابر تقسیم کر دیا. نفل کہاں ملا؟ کس کو؟ سلب تو ملا
من قتل قتیلا فلہ صلبہ کے تحت بعض کو، لیکن نفل تو پورے سریہ کو دیا جاتا ہے نا، وہ تو نہیں ملا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ غنائم بدر کا حکم الگ ہے. پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور غنیمت کے سلسلے میں پہلے سے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں تھا. چنانچہ پہلی مرتبہ کیا کہا گیا تھا؟ قل الانفال للہ، سارے اموال غنیمت اللہ کے ملک ہیں، رسول کے زیر تصرف ہیں، وہ جس کو جتنا چاہیں جیسا چاہیں تقسیم کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ برابر برابر سب کو تقسیم کر دیا. پڑھیے. آپ کو معلوم ہے مال غنیمت کے سلسلے میں کہ جو حکم بعد میں آیا وہ کیا تھا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سمجھے نہیں؟ آگے مجھے نہیں یاد ہے اور آگے پڑھنے کی بھی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا، میں رمضان میں خالی رہتا ہوں. تو طریقہ یہ ہے کہ سارا مال غنیمت جمع کر کے اس کے 5 حصے کیے جائیں. ہر حصہ کیا کہلاتا؟ خمس. تو ایک حصہ یعنی خمس تو الگ کر لیا گیا، باقی 4 خمس وہ غانمین یعنی مجاہدین کے لیے. اب اگر کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری کی بنیاد پر امیر جہاد کوئی انعام دینا چاہے تو وہ 4 خمس جو مجاہدین کے لیے الگ کیے گئے ہیں اس میں سے دے گا، یا جو خمس الگ کر لیا گیا ہے اس خمس میں سے دے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اربعۃ و اخماس یعنی 4 خمس جو مجاہدین کے لیے کیے گئے ہیں اسی میں سے جو ہے اگر کسی کو بطور نفل دینا چاہتا ہے تو دے گا. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خمس میں سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خمس الخمس میں سے. اس لیے کہ جو خمس الگ کیا گیا ہے نا اس کے بھی تو 5 حصے ہیں. للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو اس خمس کے بھی 5 حصے ہوں گے. اس میں پہلا حصہ للرسول، رسول نہیں ہے تو امام جو بھی ہو، امام المسلمین. تو خمس کے 5 حصے کر کے اس 5 حصے میں سے جو ایک حصہ ہے خمس الخمس امام المسلمین کا اس میں سے دے گا. کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک نفل کس میں سے دے گا؟ اربعۃ اخماس میں سے. امام مالک کے نزدیک خمس میں سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خمس الخمس جو امام کا حق ہے اس میں سے وہ دے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر قبل الاحراز ہے تو اربعۃ اخماس میں سے، اور اگر بعد الاحراز ہے تو خمس میں سے. جو حدیث آئی ہے دیکھیے کہ اس حدیث سے کس کے مسلک کی تائید ہوتی ہے. حبیب ابن مسلمہ فہری سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بطور نفل دیتے تھے سلس. کس کو؟ سریہ کو. خمس کے بعد. چلو بھائی اگلی روایت پڑھو. روایات، بعض روایت میں تو یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے سریہ والوں کو ربو دیتے تھے. سریہ والوں کو جو غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا ربو ان میں تقسیم کر دیتے تھے، باقی بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا جو تمام لشکر والوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا. اور بعض روایتوں میں ربو کے بجائے سلوس آیا ہے کہ سریہ والوں کو جو غنیمت حاصل ہوتی تھی اس کا سلوس انہیں دے دیتے تھے، باقی لشکر میں لے کر کے چلے جاتے تھے، اور وہاں جب تمام اموال غنیمت یکجا ہوتے تھے تو سب پر تقسیم ہوتا تھا. اس روایت نے دونوں کو جمع کر دیا، کوئی تعارض نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ تو جاتے ہوئے لشکر میں سے ایک مختصر جماعت کا انتخاب کر کے کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ اس بستی کو فتح کر کے پھر وہاں آ کر کے لشکر سے ملو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جاتے ہوئے نہیں بلکہ واپسی میں کچھ لوگوں کو بھیج دیا کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے، جاؤ پہلے تم لوگ اس بستی کو فتح کر کے پھر مدینہ پہنچنا. دو طرح سے ہوتا تھا. تو اگر جاتے ہوئے لشکر میں سے سریہ تشکیل دیتے تھے اور ان کو جو ہے فتح اور غنیمت حاصل ہوتی تھی تب تو غنیمت کا ربو، روپے میں 25 پیسہ. اور اگر واپسی میں لشکر میں سے کچھ لوگوں کو تشکیل کر کے بطور سریہ جو ہے بھیجتے تھے اور غنیمت حاصل ہوتی تھی تو اس صورت کے اندر سلوس، روپے میں 33 پیسہ. یہ فرق کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جاتے ہوئے تازہ دم ہوتے تھے، پرجوش ہوتے تھے. اگر وہاں انہیں لشکر میں سے نکال کر کسی جگہ اگر بھیجتے تھے تو گرانی نہیں ہوتی تھی، اور واپسی میں تھکے تھکائے ہوتے تھے. بس ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے نا کہ گھر پہنچے، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے گھر پہنچے. اب پھر ایک دوسرے بیچ میں مہم پر بھیجا گیا تو بھاری گزرتا ہے، اس وجہ سے حصہ زیادہ رکھا گیا بجائے ربو کے سلوس. روایات کے اندر مکحول شامی کا ذکر بہت آتا ہے. یہ تابعی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. مکحول کہتے ہیں کہ میں مصر میں قبیلے بنو حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا. فاعتقتنی، اس عورت نے مجھے آزاد کر دیا. میں مصر میں قبیلے بنو حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا.
تحصیل علم کا ان کو بہت شوق تھا. جب اس عورت نے انہیں آزاد کر دیا تو اچھا موقع ملا. کہتے ہیں فما خرجت من مصر وبها علم الا حویت علیہ، نہیں باہر نکلا میں مصر سے اس حال میں کہ مصر میں کسی عالم کے پاس علم ہو مگر یہ کہ میں نے اس کا احاطہ کر لیا. فیمارا جیسا کہ میرا خیال ہے، مطلب یہ جو بھی عالم مجھے ملا اور جس کے پاس علم ہے تو میں نے اس سے علم حاصل کیا. ثم اتیت الحجاز، پھر میں حجاز پہنچا. فما خرجت منها وبها علم الا حویت علیہ فیمارا، پس نہیں نکلا میں باہر نکلا میں حجاز سے ذرا حال ہے کہ اس میں کسی عالم کے پاس علم ہو مگر یہ کہ میں نے اس کا احاطہ کیا جیسا کہ میرا خیال ہے. جب کوئی عالم نہیں بچا ثم اتیت العراق، پھر میں عراق پہنچا. فما خرجت منها وبها علم الا حویت علیہ فیمارا. ثم اتیت الشام، پھر میں شام پہنچا. فغربلتها، میں نے اس کو کھنگال ڈالا. غربال چھلنی، غربال کے معنی چھلنی. فغربلتها، میں نے اس کو چھان مارا. کیا مطلب؟ جس کے پاس مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی علم ہے کسی حدیث کا، میں اس کے پاس پہنچا. میں نے شام کو کھنگال ڈالا. کل ذالک اسأل عن النفل، ہر ایک سے میں پوچھتا تھا نفل کے بارے میں. فلم اجد احدا یخبرنی فیہ بشیء، نہیں پایا میں نے کسی کو جو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے. حتی لقیت شیخا، یہاں تک کہ میں ملا ایک بڑے میاں سے. یقال له زیاد بن جاریہ التمیمی، جن کو زیاد ابن جاریہ تمیمی کہا جاتا ہے. فقلت له، میں نے ان سے پوچھا هل سمعت، یہ سنتا نہیں ہے عین چھوٹ گیا. هل سمعت فی النفل شیئا، کیا نفل کے بارے میں آپ نے کچھ کوئی حدیث سنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا سمعت حبیب بن مسلمۃ الفہری یقول شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع فی البداءۃ والثلث فی الرجۃ. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ربع بطور نفل دیتے تھے. ربع فی البداءۃ، شروع میں یعنی جاتے ہوئے. اگر کہیں جاتے ہوئے لشکر میں سے ایک جتھا بطور سریہ تشکیل کر کے کہیں بھیجا ہے، اس کو غنیمت حاصل ہوئی ہے تو ربع دیتے تھے. والثلث فی الرجعۃ، اور ثلث دیتے تھے واپسی میں. یعنی واپسی میں اگر لشکر میں سے کوئی سریہ تشکیل دے کر کہیں بھیجا ہے اور اس کو غنیمت حاصل ہوئی تو ثلث دیتے تھے. یہ روایت پیچھے آ چکی ہے. جب بھیجے ہوئے سریہ کو فتح اور غنیمت حاصل ہو تو اس غنیمت کا ربع یا ثلث اسی سریہ والوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور باقی غنیمت
بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب کسی بڑے لشکر میں سے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کوئی سریہ تشکیل دے کر کے کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس سریہ کو فتح اور غنیمت حاصل ہوتی ہے تو غنیمت میں سے ثلث یا ربع اس سریہ والوں کو دیا جاتا ہے اور باقی بچا ہوا غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، جو سب جمع ہو کر کے تمام لشکریوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات، سریہ کو حاصل ہونے والے غنیمت میں سے ثلث یا ربع اسی سریہ والوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، باقی مال غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ دو باتیں ہوئی نہیں؟ تو ہم نے یہ دو باتیں بیان کی، ان دونوں باتوں کے بیچ میں کوئی تیسری بات بیان کی؟ نہیں بیان کی نا، دونوں ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے پرسوں بیان کیا تھا باب فی النفل للسریۃ، اس سریہ کو جو بڑے لشکر میں سے نکل کر کے جائے بطور نفل کچھ دیا جائے گا، وہ کتنا؟ ثلث یا ربع، جیسا کہ روایت میں آیا۔ آج بتا رہے ہیں کہ باقی غنیمت ترد، باب فی السریۃ ترد علی اہل الاسر، اس بات کے بیان میں کہ سریہ یہ حاصل شدہ غنیمت کو اس میں سے ثلث یا ربع دیے جانے کے بعد لوٹا دے گا لشکر والوں کو۔ تو اس کا تعلق پچھلے باب سے ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے دو الگ الگ باب قائم کیے۔ ویا یہ پچھلے باب کا تکملہ ہے، پچھلے باب کا تکملہ ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤہم، پہلی بات، تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو جس طریقے سے اگر اونچے درجے کا آدمی اونچے درجے کے آدمی کو نیچا سمجھا جانے والا شخص قتل کرے تو قصاص میں اسے قتل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر نیچے مرتبہ والے آدمی کو کوئی بڑے مرتبہ والا شخص قتل کرے تو وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ سمجھے نا؟ جان کا بدلہ جان ہے، جان کسی کی بھی ہو، جان لینے والا کوئی بھی ہو، اونچے مرتبے کا ہو چاہے نیچے مرتبے کا ہو، معاشرے کے اندر چاہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہو چاہے چھوٹا سمجھا جاتا ہو، دونوں کا خون لال ہوتا ہے۔ تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بات مطلب سمجھ میں آیا نہیں؟ دوسری بات فرمائی کہ یسعی بذمتہم ادناہم، سعی اور کوشش کر سکتا ہے ان میں کا ادنا درجے کا آدمی ان مسلمانوں کی طرف سے امان کا۔ مثلا کوئی عورت، کوئی کمزور شخص، غریب شخص کسی کافر کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھا جائے گا، اس کا لحاظ تمام مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، کسی مسلمان کے لیے اس کافر کو چھیڑنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے غریب ہی سے ہی، لیکن بہرحال مسلمان ہے امان دینے والا، ایک مسلمان شخص کی وہ امان میں ہے۔ اسی طریقے سے عورت یا غلام کسی کافر کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھا جائے گا، کسی مسلمان کے لیے اس کی کافر کے جان مال سے تعرض جائز نہیں ہوگا۔
تو صحیح اور کوشش کر سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے امان کا ان میں کا ادنا آدمی. وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، اور پناہ دے سکتا ہے کافر کو ان مسلمانوں کے اوپر ان میں کا ادنا آدمی. تو یہ کوئی نئی دفعہ نہیں ہوئی، پہلی اس سے پہلے جو آیا ہے نا دوسرے نمبر پر، یہ اسی کی تاکید ہے. اور بعض لوگوں نے فرق کیا کہ یہاں اقصا کے معنی ادنا نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ پناہ دے سکتا ہے کہ کافر کو مسلمانوں کے اوپر اقصاہم ابعدہم، یعنی ان میں دارالحرب سے دور رہنے والا، دارالحرب سے دور رہنے والا مسلمان اگر کسی کافر کو پناہ دے دے تو دارالحرب کے قریب رہنے والے مسلمان پر بھی اس کا احترام لازم ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اور تمام مسلمان اپنے علاوہ مسلمانوں کے مددگار ہیں. خبر ہے انشاء کے معنی میں، یعنی تمام مسلمانوں کو اپنے ما سوا مسلمانوں کا مددگار ہونا چاہیے. اور اس مددگاری میں یہ بھی داخل ہے کیا کہ کسی مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دیا ہو تو اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے خود امان دیا ہے. یرد مشدہم یرد مشدہم علی مضاعفہم، لوٹا دے ان میں کا طاقتور حاصل شدہ غنیمت کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو. یہ نہ سمجھے کہ بس ہمارا حصہ ہے. حدیث آ چکا ہے نا کہ بدر میں صحابہ کرام 3 طرح کے ہو گئے تھے نا. ایک تو نوجوان جو لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اور ایک وہ بوڑھے جو جھنڈے کے پاس رہے، اور تیسرے وہ لوگ جو آپ کے گرد جمع تھے تاکہ کہیں کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو آپ کے اوپر حملہ کر دے. ہر ایک نے دعویٰ کیا. جوانوں نے کیا کہا کہ ہم لڑے ہیں اس وجہ سے ہمارا ہے، اور یہ جو جھنڈے کے پاس رہے انہوں نے کہا اگر تم ہار جاتے تو آخر ہم جھنڈے ہی کے پاس تو آتے، ہماری پناہ میں تو آتے. ہاں ایک وہ تھے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، انہوں نے جہاد کا ہم نے سب سے اہم کام تو ہم نے انجام دیا. غزے کی ہر ایک نے اپنا اپنا دعویٰ مدلل کیا. تو آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ یہ مال غنیمت تم میں سے کسی کا نہیں ہے بلکہ قل الانفال للہ. تو جو طاقتور تھے نا وہ چاہتے تھے کہ مال غنیمت سب کا سب ہم لے لیں. تو یہاں کہا گیا یرد مشدہم علی مضاعفہم، ان میں کا طاقتور مال غنیمت کو لوٹائے کمزور سمجھے جانے والوں پر. ومتصریہم علی قائدہم، اور ان میں کے سریہ میں جانے والے لوگ، اور ان میں سے سریہ میں جانے والے لوگ اپنی حاصل شدہ غنیمت کو لوٹائیں اپنوں میں سے دار حرب میں بیٹھے ہوئے لشکر پر. قائد یہ نہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ گئے اور ایک بستی فتح کر لی، بہت سارا مال غنیمت لے لیا تو لے کر اپنے گھر چلے آئے. نہیں، وہ متصریہم علی قائدہم، اور ان میں سے سریہ میں جانے والے لوگ اپنے حاصل شدہ غنیمت کو لوٹائیں اپنوں میں سے دارالحرب میں بیٹھے ہوئے لشکر پر. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کافر حربی کو قتل کیا جائے گا کافر حربی کے بدلے میں.
اسی طرح کافر حربی کو قتل کیا جائے گا کافر ذمی کے بدلے میں. اسی طرح ذمی کو قتل کیا جائے گا ذمی کے بدلے میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو اس قاتل مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. کافر حربی کسی ذمی کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا، ذمی کسی ذمی کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا. مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو نہیں قتل کیا جائے گا. یہ سب تو متفق علیہ دفعات ہیں. لیکن سوال یہ کہ اگر مسلمان کسی کافر ذمی کو جو ہمارے امان میں ہے قتل کرے تو قصاصاً اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ کافر چاہے حربی ہو یا ذمی دونوں برابر. کافر چاہے حربی دارالحرب کا باشندہ ہو یا ذمی دارالاسلام کا باشندہ ہو، دونوں برابر ہیں. تو جس طریقے سے مسلمان کو کافر حربی کو قتل کرنے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح سے کافر ذمی کو قتل کرنے کے بدلے میں بھی نہیں قتل کیا جائے گا. یہ ہے جمہور کا مذہب. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کافر حربی اور کافر ذمی کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ ذمی جو ہماری پناہ میں ہے تو اس کا خون مسلمان کا خون برابر ہے. اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا. لا یقتل مؤمن بکافر، اور نہیں قتل کیا جائے گا کوئی مومن کسی کافر کو قتل کرنے کے بدلے میں. اب یہی ہے محل اصطلاح. بکافرین کا ہے نا مطلق ہے نا. مطلق کا مطلب کیا؟ کافر حربی اور کافر ذمی دونوں کو شامل ہے. یہ ہے جمہور کی دلیل. وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، اور نہیں قتل کیا جائے گا کوئی عہد اور ذمہ والا، یعنی ذمی شخص اپنے عہد اور ذمے کے برقرار رہنے کی حالت میں اگر وہ عہد شکنی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. وَلَمْ يَذْكُرْ ابن اسحاق، دیکھیں اوپر سند میں آیا تھا حدثنا ابن ابی عدی عن ابن اسحاق، مراد عن محمد ابن اسحاق ببعض ھذا. یہ جو روایت آ رہی اس کا کچھ حصہ انہوں نے بیان کیا. پھر تحویل کر کے بتایا تھا کہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر سے یہ عن عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق پر. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے قصاص کا اور تکافی یعنی تمام مسلمانوں کا خون برابر ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے.